حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کے متعلق جو تفسیر رائج ہوا ہے موجودہ دور میں، اور جو تعویل ابھی مروج ہے السنہ پر، منابر پر اور مقالات میں اور کتابوں میں، کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، انقلاب کیا ہے، خروج کی ہے، بغاوت کی ہے، اور اس راستے میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ کیا یہ کہانی صحیح ہے؟ یہ تعبیر درست ہے یا یہ درست نہیں ہے؟ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات میں ہم جاتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد کے، انہوں نے اپنے مقاصد کو کس طرح بیان کیا ہے، اور ان کے معاصرین نے ان کے مقاصد کو کس طرح بیان کیا ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث میں تو اس بات کا کوئی شاہد نہیں ملتا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ایک شخص جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو جہاد کے لیے اور قتال کے لیے نکلنے کے لیے اور ایک حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، وہاں پر آپ کو اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے لیے کلمات ہوتے ہیں، اس کے لیے خطبے ہوتے ہیں، جو اپنے اصحاب کو، اپنے یاروں کو یا عام عوام کو قتال کے لیے، جہاد کے لیے ترغیب دیا جاتا ہے، اور سامنے والے کے مصالب اور مظالم بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا تختہ الٹنا اور ان کو برطرف کرنا اور ان کو جہنم واصل کرنا کتنا ضروری ہے اور اسلام کے لیے کتنا اہم ہے۔ جیسے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے ہیں، جیسے وہ جنگ صفین کی طرف نکل گئے ہیں یا جنگ جمل کی طرف نکل گئے ہیں، یا نہروان سے قتال سے پہلے انہوں نے، خوارج سے قتال سے پہلے انہوں نے جو خطبے بیان کیے ہیں، تو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات اور سیرے میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے کلمات میں ان کے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہوئے ہیں، ایسے تعبیر تفسیر ہمیں نہیں ملتا، جو آج کل علماء اور خطباء کے لسان میں بڑا رائج ہے۔ اور پھر میرے محترم ناظرین، حضرت امام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کا ایک بہت بڑا باب، بہت بڑا دروازہ، بہت بے کرام فصل، بلکہ بے کرام سمندر اور بحر ان کے زیارات پاک ہیں، کہ ان کلمات کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو سکھایا ہے کہ ان کلام کے ساتھ تم امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرو، اور بقیہ ائمہ اطہار علیہم السلام سے ان کلمات کے ساتھ تم خطاب کرو، اور یہ کلمات ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شان و منزلت کیا ہے اور وہ کیسے شہید ہوئے۔ تو یہاں پر بھی یہ نہیں ملتا ہمیں ایسے بات ان کلمات میں، اور کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کا آغاز کیا ہے، قتال کا آغاز کیا ہے، اور بغاوت کی ہے، اور بنی امیہ کے تختے کو الٹنے کی انہوں نے کوشش فرمائی ہے۔ تو ایک تفسیر ہے جو بعد میں رائج ہوئی ہے اور بعد میں اس کو مقبولیت ہوئی ہے، اور اس میں جماعت عمریہ کے علماء کا بڑا کردار ہے، کہ ان کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی خلافت صحیح ہے، معاویہ بھی ٹھیک ہے، معاویہ بھی خال ہے، ان کی ماموں صاحب ہیں، بس یزید کی خلافت میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ یزید نے کعبہ جلایا ہے، یزید نے حرم ہے، وہ اس لیے نہیں کہ یزید نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کیا، نہیں، اس لیے کہ اس نے کعبہ جلایا، اس لیے کہ اس نے واقع حرم میں مہاجرین انصار کی بیٹیوں کے ساتھ جنایب الزبر کیا، ریپ کیا، اور مدینہ منورہ میں خون کی ندیاں بہائی ہیں، اور مکہ مکرمہ میں بہت سارے لوگوں کو قتل عام کیا ہے، اس لیے وہ یزید کو نہیں مانتے۔ یزید کی بہت سارے جماعت عمریہ کے علماء ہیں جو یزید کو لعنت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کے ظلم کے خلاف بہت سارے لوگ اٹھ پڑے، ٹھیک ہے نا، مدینہ والے واقع حرم میں، عبداللہ ابن زبیر مکے میں، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی کوفے میں، عراق میں انہوں نے قیام کیا ہے، اور اس لیے شہادت ہوئی ہے، اور شیعہ علماء نے اس بات کو قبول کی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے شیعہ علماء مقلد ہیں جماعت عمریہ کے۔ ہمارا جو پورا فقہ ہے، اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں، جس کو شیعہ فقہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ایک کاپی ہے، ایک پلیجرزم ہے، ایک نقل ہے جماعت عمریہ کے فقہ کا، اور ان کے فقہ پر ایک حاشیہ ہے، جیسے خود کہتے ہیں، ہم نے بارہا سنا مراجع سے کہ ہمارا فقہ جو ہے ایک حاشیہ ہے جماعت عمریہ اہل سنت کی فقہ پر،
اور جس طرح یہ انہوں نے اپنا علم اصول ان سے لیا، جس طرح انہوں نے فلسفہ، کلام، تصوف، عرفان، یہ انہوں لوگوں سے لیا ہے۔ تو یہ ایک، اور اس لیے کہ ہمارے علماء اہل بیت علیہ السلام کے آثار نہیں پڑھتے، ان کے احادیث کو انہوں نے ترک کیا ہے، تو یہ بہت ساری باتیں برائج ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جو میرے پچھلے لیکچرز ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں اس کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ موضوع آپ کے لیے ورجن ہے، آپ کے لیے نیا ہے، آپ کے لیے ایک نیا چیپٹر ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق کہ وہ کیسے شہید ہوئے۔ تو اگر آپ نے پچھلے حلقات نہیں دیکھے ہیں تو میں ان باتوں کو دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ بہت بات ہوئی ہے وہاں پر، تو آپ پلیز ان حلقات کو دیکھ لیجئے۔ تو ہماری بات یہاں تک آپ پہنچی میرے محترم ناظرین کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے گئے۔ مدینے سے وہ مکے اس لیے گئے، انہوں کے اپنے الفاظ ہیں بار بار کہ میں مکے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ مدینے میں مجھے امن نہیں ہے، مجھے قتل کیا جائے گا، اور اگر مکے میں مجھے امن ملا تو میں وہیں پہ رہائش اختیار کروں گا، اور میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا، اور میں اپنے والد اور اپنے جد کے سیرے پہ چلوں گا۔ یہ قیام نہیں ہے، دیکھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر خروج نہیں ہے، انقلاب نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ساری زندگی امر بالمعروف نہی عن المنکر میں گزری ہے۔ جہاد ایک اور مقولہ ہے، جہاد ایک اور چیز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک اور باب ہے۔ اور میں اپنے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سیرت پہ چلوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلوں گا۔ تو یہ باتیں انقلاب نہیں ہے، کیونکہ سب ائمہ علیہ السلام امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد کہ اگر میری بات کو کوئی نہ مانے تو میں صبر کروں گا، اگر میری دعوت کو، میری امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کوئی نہ مانے، قبول نہ کرے تو میں صبر کروں گا۔ بہرحال وہ پہلی باتیں آپ جو ہے نا میرے پچھلے پروگرامز میں دیکھیں۔ اب وہ مکے میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین میں آپ کو ایک اوور ویو دکھاتا ہوں، ایک دور سے منظر دکھاتا ہوں، ذرا دور ہو جاتے ہیں صرف مکے کے، اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس ماحول میں رہتے تھے، کس محیط میں رہتے تھے، کس جامعے، کس معاشرے میں رہتے تھے، حالات ان کے کیسے تھے۔ محترم ناظرین، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت میں رہتے تھے۔ معاویہ کی حکومت میں ان کی عمر گزری ہے 40 سے، ان کے وہ بابا کی شہادت سے لے کر ان کی شہادت تک کس کی حکومت رہی ہے؟ معاویہ کی حکومت رہی ہے۔ ان کے شہادت سے کچھ تین مہینہ پہلے یزید کی حکومت بنی، اس سے پہلے وہ معاویہ کی حکومت میں رہتے تھے۔ بنو امیہ، محترم ناظرین، بنو امیہ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ بنو امیہ نے امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا، امام حسین علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں کہ مجھے قتل کریں گے ہر صورت میں، اگر میں ایک جانور کے سوراخ میں بھی جاؤں، اگر میں پتھر کے دل میں بھی چلا جاؤں، وہاں سے مجھے نکال کر یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اور یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے کہ بنی امیہ کو ان کا ملک گوارا نہیں ہوگا، ان کا بادشاہی، ان کی سلطنت ان کو گوارا نہیں ہوگا، ان کو مزہ نہیں آئے گا جب تک یہ مجھے شہید نہ کریں، یہ جملے کیوں فرماتے ہیں؟ محترم ناظرین، تاریخ بنی امیہ ایک بہت ہی ظلمانی تاریخ ہے، اس خاندان کا تاریخ، اور ایک بہت ہی تاریخ ہے، اور کفر سے، الحاد سے، زندقہ سے بری تاریخ ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں بنی امیہ کا، اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ہم موضوع سے نکل جائیں گے، لیکن اب اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بنی ہاشم سے ایک تاریخی، اسلام سے پہلے ایک دشمنی تھا، جیسے قابیل اور حابیل کی دشمنی تھی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس نے کس لیے قتل کیا؟ حسادت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ہاشم علیہ السلام کو بہت پیارے خصال سے نوازا تھا۔ جناب ہاشم سخی تھے، شجاع تھے، جواد تھے، مہمان نواز تھے، اور پاک سیرت تھے۔ اس کے مقابلے میں امیہ حرام زادہ تھا، یعنی وہ اپنے باپ کا، وہ تو غلام تھا، اسیر تھا، داعی تھا وہ، اور زناکار تھا، اور زنا کی وجہ سے بنی زہرہ میں اس کو مارا بھی گیا تھا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ وہ بھی تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ہی خسیس آدمی اس جناب ہاشم کے مقابلے میں۔ جناب ہاشم اس زمانے میں مکہ میں جتنے حاجی آتے تھے ان سب کو وہ کھانا کھلاتے تھے، جناب ہاشم، اسی لیے ان کو ہاشم کہا گیا ہے
کہ وہ ہاشم، حشمہ بولتے ہیں توڑنے کو، کہ وہ بڑے بڑے دیگ لگاتے تھے، لنگر لگاتے تھے دیگوں کے، وہاں پہ کھانے پکتے تھے مکہ مکرمہ میں حج کے موسم میں، اور وہ ہڈی اپنے ہاتھ سے توڑتے تھے اس میں دیگوں میں، تو ہاشم اس لیے کہا گیا۔ اور وہ مکے والوں کو رغبت دیتے تھے کہ حجاج کی خدمت کیا جائے، یہ بیت اللہ کے مہمان ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں امیہ بہت ہی خسیس اور ظالم اور ہوا پرست شخص تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب ہاشم کو بہترین بیٹوں سے نوازا، اور ہاشم کے جو فرزند تھے اکثر نیک تھے، اچھے لوگ تھے، پر اسی خاندان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے مقابلے میں بنی امیہ میں سب بت پرست، بلکہ یہاں تک کہ ابو سفیان کے متعلق کہا گیا کہ وہ بت پرست بھی نہیں تھا، وہ بالکل زندیق تھا۔ یعنی جو لوگ بت پرست ہیں ان کا ایک دین تھا نا، کہ وہ بتوں کو چھوٹا خدا مانتے ہیں، اور ایک اللہ بڑا جو اللہ ہے، جو سب خداؤں کا خدا، اس کو بھی مانتے تھے۔ لیکن ابو سفیان خود کیا تھا؟ ایک زندیق تھا، اس کا کوئی دین ہی نہیں تھا، ملحد تھا۔ اور پھر جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو سب سے زیادہ دشمنی وہ قریش نے کی ہے، یعنی ان کے اپنے قبیلے نے، اور قریش میں سب سے زیادہ کس نے دشمنی کی ہے؟ بنی امیہ نے کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، یا ان کا میسج، ان کا جو پیغام، ان کے جو ٹیچنگز ہیں، ان میں کوئی خلل ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوریاں نہیں۔ اس لیے سب حسادت کی وجہ سے، سب حسادت کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے خاندان کا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا پیارا کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فصاحت بلاغت کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے معجزات کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں ایسا ذلیل کیا کہ ہمارا دین اتنا باطل ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی سامنے ہی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہم؟ وہ کہتے ہیں آپ کے بت خدا ہی نہیں ہے، مچھر بھی اپنے آپ سے نہیں اڑا سکتے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے، سب جاہلانہ باتوں کی وجہ سے، شیطان پرستی کی وجہ سے اور ہوا پرستی کی وجہ سے انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اور انہوں نے جو سخت دشمنی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محترم ناظرین، بالخصوص بنی امیہ نے، ابو سفیان نے، اور عقبہ ابن ابی معیط نے، یہ سب بنی امیہ کے بڑے بڑے بزرگ تھے۔ عتبہ ابن ابی معیط نے، ان لوگوں نے جو دشمنی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس زمانے میں معاویہ ایک نوجوان لڑکا تھا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس کی عمر 10 11 12 13 سال اس طرح کا لڑکا ہے وہ۔ تو اس زمانے میں انہوں نے جو دشمنی کی ہے اور جو ستایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، ان کے راستے میں آ کر گندے چیزیں۔ یہ عقبہ ابن ابی معیط بنی امیہ کا ایک بڑا سردار تھا، اور یہ کیا کرتا تھا کہ وہ جانوروں کے جو نجس حصے ہوتے ہیں ان کو آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ان کی اجڑی ہوتی ہے جو بہت ہی بدبودار ہوتی ہے اونٹ کی، اس کو آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچاتا تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے ان پہ گندگی آ کے پھینکتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ ان کو تم تنگ کرو، پتھر مارتے تھے، یہ جہاں جاتے تھے ان کے پیچھے بچے لگ جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں ضرور معاویہ بھی ان میں شامل ہوا ہوگا، کیونکہ معاویہ کا جو خاندان ہے یہ سب سے شدید ترین خاندان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں۔ اور میں یہ نہیں کہتا، ان کے اپنے کتب میں یہ بھرا پڑا ہے، میں اس کی تاریخ میں تفصیل سے نہیں جاتا کہ یہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھراؤ کرتے تھے اور ستاتے تھے۔ تو بہرحال، اور جو مسلمان ہوتا تھا ان کو مارتے تھے، ان کے غلام کنیز وغیرہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو یہ مارتے تھے، یہاں تک کہ قتل کرتے تھے۔ اور پھر ان لوگوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعب میں، شہر سے نکال کر پہاڑی میں وہاں پر رہنے لگے۔ پھر انہوں نے آپس میں عہد کیا، قریش نے، کہ ہم بنی ہاشم کو کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے، کھانا نہیں دیں گے ان کو۔ تو میں نے آج خود ان کے اپنے جماعت عمریہ کے تواریخ میں لکھا ہے کہ اتنی بھوک تھا وہاں پر۔ دیکھیں یہ کربلا ہر روز تھا مکہ مکرمہ میں، جو کربلا کے جو مظالم ہیں، اسی طرح کے مظالم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر روز جیتے رہے، سہتے رہے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے، کہ شعب ابی طالب سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی ہمیشہ، بھوک کی وجہ سے، کھانا نہیں ہوتا تھا۔
تو اس طرح وہ وقت گزرتا گیا. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور مکے سے مدینے چلے گئے. اور پھر جو جنگیں ہوئیں تو ان سب دشمنیوں میں جو بہت ہی شدید دشمنی ہے, جاہلانہ دشمنی ہے, اور اس میں کسی قسم کا اس طرح نہیں ہے کہ رسول ان کے پاس کوئی ایسی وجہ ہو, کوئی معقول وجہ ہو, کوئی منطقی بات ہو جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی برا کام انجام دی ہو, یہ دشمنی کرتے تھے. نہیں, بالکل شیطان پرستی, ہوا پرستی, ظالم ہونے کی وجہ سے اور اپنے باطل خداؤں پر تکبر کی وجہ سے, اپنے باطل دین پہ تکبر کی وجہ سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو کہ ہم کیسے ان کو تسلیم کریں کہ یہ ہمارا دین باطل ہے, یہ حق ہے. یہ جاہلانہ باتیں جو ابھی تک اس کے آثار ابھی تک آپ کو نظر آتا ہے, معاویہ کے بھانجیوں میں آپ کو ابھی تک نظر آتا ہے. اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منتقل ہو گئے تو جنگوں پہ جنگ انہوں نے شروع کی. جنگ بدر ہوا, جنگ احد ہوا, غزوہ احزاب ہوا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان سب جنگوں میں سب سے آگے کون تھا؟ بنو امیہ اور بنی ابو سفیان. ان کو لیڈ کرتا تھا, فائنانس کرتے تھے, ان کو مختلف قبائل سے لوگ لے کے آتے تھے تاکہ لشکر ان کی بڑی بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے تھے. تو ان کی جو دشمنی ہے, عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پرانی دشمنی ہے بنی امیہ کی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کو ہم دیکھ لیں کہ ایک چیپٹر ہے, منفرد ہے ایک چیپٹر. یہ جو واقعہ ہوا پچھلے واقعات سے یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ پچھلے واقعات کی کنٹینیوٹی ہے, پچھلے واقعات کا ان کا اگلا چیپٹر ہے جو کربلا میں ہوا ہے. تو انہوں نے بار بار کربلا کرنے کی کوشش کی. ابو سفیان نے, معاویہ نے, رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بدر کا جو معرکہ تھا وہ کربلا کرنے کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئیں, ان کے مردوں کو قتل کر ان کے عورتوں کو یہ اسیر بنا کے لے کے آئیں. احد کا معرکہ اسی لیے تھا, احزاب کا معرکہ اسی لیے تھا کہ یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کر کے, مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں کو فتح کر لیں, خاتمہ کر لیں, ان کے عورتوں کو اسیر بنا کے لے کے جائیں. یعنی وہی کچھ جو کربلا میں ہوا. یہ پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا سپہ سالار عطا فرمایا, ایک ایسا بہادر, دلیر, مخلص, شجاع اور ایثار گر, شہادت طلب, فدائی سپاہی عطا فرمایا کہ ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تلوار کے بدولت, ان کی شجاعت کے بدولت, ان کی ایثار اور فداکاری کے بدولت بنی امیہ کے سب پلانز اور منصوبے ناکام ہوئے اور بنی امیہ کو شکست کا سامنا پڑا. پہلا جو معرکہ ہوا جنگ بدر میں, ان کے خاندان کے اکثر جو بڑے تھے, شجاع تھے, جنگجو تھے, وہ جہنم واصل ہو گئے. اسی طرح جنگ احد میں بھی ان کو فتح نہیں ہوئی, یہ نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے سکیں اور مدینے داخل ہو جائیں. اور غزوہ احزاب میں بھی ان کے جو بڑا جنگجو تھا عمرو بن عبد اود, اس کو اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار اور ان کے ضربت کاری کے برکت سے جہنم واصل فرمایا. وکف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. عرض یہ ہے کہ ان کی دشمنی مزید بڑھ گئی. آپ یاد رکھیے یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ ان کے دل میں کینہ بدر و احد تو تھا بنی امیہ, لیکن اس کینے کا آغاز بدر و احد میں نہیں ہوا, اس کینے کا آغاز احزاب میں نہیں ہوا. یہ کینہ پہلے سے تھا ان کا دشمنی اصل میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. اصل جو ان کا دشمن تھا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کا تارا, ان کے دل کا سہارا, ان کا قوت بازو, ان کا مشکل کشا, ان کا سپہ سالار, ان کا تاج سر امیر المؤمنین علیہ السلام تھے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار نہیں اٹھاتے تھے, صحابہ بھاگ جاتے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار نہیں لیتے تھے, جنگ میں شرکت اس طرح نہیں کرتے تھے. لیکن ان کا جو سپہ سالار تھا, ان کا جو قوت بازو تھا, ان کے جو آنکھوں کا تارا تھا, ان کا جو تاج سر تھا, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنگ میں بنی امیہ اور کفار قریش کے منصوبوں کو اور ان کے فتح کو تاریک اور تلخ شکست میں تبدیل کرتے تھے.
تو ان کے دل میں دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تھا، اور دشمنی امیر المؤمنین علیہ السلام دشمنی رسول کی وجہ سے تھا، دشمنی رسول ان کی وجہ سے تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیرت تھا اس لیے نہیں تھا کہ وہ بنی امیہ سے کسی خاندانی نزاع کی وجہ سے دشمنی کرتے تھے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنی امیہ کے سرداروں کو جہنم واصل کیا ہے، کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا ہے، بنی امیہ خاندانی دشمنی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے۔ بنی امیہ ذاتی دنیاوی شیطانی اغراض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ان دنیاوی اغراض کی وجہ سے نہیں تھا، ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ تو پیار سے ان کو کئی سالوں تک بلاتے رہے دین کی طرف، محبت سے، اکرام سے، انعام سے، احسان سے، اور نرم لہجے سے، اور آخر تک یہی کرتے، لیکن سامنے سے تیروں کی بارش ہوتی تھی، پتھروں کی، مکے میں پتھروں کی بارش، اور مدینے میں آ کر تیروں کی بارش اور نیزوں کی بارش اور تلواروں کی بارش ہوتی تھی۔ تو امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ان کے مقابلے میں، کفار قریش اور بنی امیہ کے مقابلے میں کس لیے تھے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، بنی آدم کی ہدایت کے لیے اور بشر کی نجات کے لیے، کیونکہ کفار قریش ائمہ کفر تھے۔ اچھا، تو میرے